الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے سلام، دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہیں سلام، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کرے۔ بزرگان محترم، ایک مسلمان دنیا کے جس کسی خطے میں رہ رہا ہو، وہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک زندگی کا ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا وہ پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ مسلمان دنیا کے جس کسی خطے میں جاتا ہے، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ وہ توحید کا ڈنکا بجاتا ہے اور طاعت سے رکتا نہیں ہے۔ وہ لکھ گئے ہیں الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے، الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے، باقی اس کے سوا جو ہے وہ سب ہوس ہے۔ توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، وہ طاعت سے رکتا نہیں، لندن ہو یا لنکا۔ تو ہم یو کے میں آ گئے، یا جیسے میں اس کے کیپٹل اور راجدھانی لندن میں رہتا ہوں، جس کو ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اور ان الذین آمنوا یہ آزاد ہے۔ وہ ہر جگہ اسلام کا پابند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے۔ مومن خدا کا بندہ ہے، مومن خدا کا بندہ ہے، احکام الہی میں وہ بندہ ہے۔ جو دین سے آزادی کی بات کرے، جو دین سے آزادی کی بات کرے، خیال اس کا نہایت ہی گندا ہے۔ اور آج یہی شور ہے دنیا میں اور اس ملک میں بھی کہ آزادی آزادی آزادی۔ ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہماری اولاد اللہ کرے کہ ویسی نہ ہو، لیکن ہے کچھ اولاد، میں اور آپ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اسی سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور جن کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کا اثر ہماری اولاد میں نہیں، نسل میں نہیں، بلکہ اصل میں بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی یہ آواز بلند کرنا شروع کر دیے کہ اب تو یہ ماڈرن زمانہ ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ہم ترقی یافتہ ملک جسے کہا جاتا ہے وہاں پر رہ رہے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ جو ہمارے ذہن میں آئے گا، جو ہمارے دل میں آئے گا، ہم وہ کریں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے
بہت پیاری بات لکھی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جنت کے اندر ہے، اور جنت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ پابندی دنیا میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ جنت میں تو حال یہ ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی جو صفت بیان کرتا ہے اس پہ خاص غور کرو۔ تو اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ اللہ کہیں فرماتا ہے شیئن قدیر، کہیں فرماتا ہے تواب حکیم، کہیں فرماتا ہے علیم حکیم، کہیں فرماتا ہے سمیع العلیم۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ مہمان نوازی غفور اور رحیم کی طرف سے ہوگی۔ اس میں یہ سبق دیا گیا کہ جنت میں چلے جانا، جنت میں داخلہ مل جانا، یہ کوئی میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عفو و درگزر ہے، اس کی کرم فرمائی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں وہ داخلہ دے گا، اور جس کسی مسلمان کو جنت میں داخلہ ملے گا وہ اس کے فضل کی وجہ سے ملے گا، اور جو مہمان نوازی ہوگی جنت کے اندر وہ بھی اس کے فضل و کرم کی وجہ سے ہوگی۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمیم دارالعلوم دیوبند، دنیا کی تاریخ میں جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں، دینی طور پر دینی یونیورسٹیاں ہو، دینی ادارے ہو یا دنیاوی فنون کے ادارے ہو، یہ سعادت یہی باپ بیٹے کی جوڑی ہے جن کے مقدر میں اللہ نے لکھی تھی کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مرحوم نے دارالعلوم دیوبند کا نظام اور اہتمام 40 سال سنبھالا، اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے تقریباً 60 سال۔ تو باپ بیٹے مل کر 100 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ بات لکھی اور ان کی یہ سعادت لکھ دی کہ انہوں نے دور اہتمام سنبھالا۔ تو حضرت کا ایک ملفوظ یاد آیا کہ جنت میں جو جنتی پہنچے گا جنت کیا ہوگی، یہ حضرت کے الفاظ ہے جو آگے میں ذکر کروں گا، کہ ایک جنتی جنت میں پہنچے گا تو جنت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، چھوٹی موٹی خدائی ہوگی۔ کیوں؟ قرآن کریم مجھے اور آپ کو اور انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کو وجود بخشنا ہو تو فرماتے ہیں کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں شاید کسی کے ذہن میں ایک بات آئے
کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ورلڈ کو اور عالم کو 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ تو بہرحال یہ اس کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز یار زندہ صحبت باقی تو یہ بات، یا ہمارے حضرت مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بڑے ہیں، آپ کے امام ہیں، تو ان سے آپ سنیں گے یا سنا ہی ہوگا۔ لیکن اللہ کی صفت ہے کن، کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہے، فرمایا کہ کن اس میں 2 حرف ہے، چھوٹا کاف اور نون۔ فرمایا کہ ابھی پورا لفظ کن بھی پورا نہیں ہوتا، وہ چیز وجود میں آ جاتی، یعنی ابھی نون تک پہنچا بھی نہیں ہے، کاف اس کی صرف ادائیگی ہوئی ہے کہ وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ تو چھوٹی موٹی خدائی ہوگی کہ جنتی بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو اس کے جی میں آئے گا کہ فلاں چیز کھانے کو جی کر رہا ہے، فلاں منظر دیکھنے کو جی کر رہا ہے، تو ابھی صرف جی میں آنا ہوگا، دل میں آنا ہوگا کہ وہ چیز ہو جائے گی۔ تو یہ ہے چھوٹی موٹی خدائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ جو اس کی صفت ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جنتی کو بھی اس سے کچھ حصہ دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بن کر زندگی گزارے گا۔ مادر پیدر آزاد جس کو کہتے ہیں ویسی زندگی نہیں، چونکہ مومن اللہ تعالیٰ کے حکم میں بندھا ہوا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ تحریر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت سے کھانے کی بات تو دور رہی، آپ ان کے قریب بھی مت جائیو۔ حضرت حکیم الاسلام کی ایک اور بات یاد آئی، فرمایا یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے کسی کام سے روکنا ہے اور بہت ہی برا کام ہے، معاشرے پر بہت خطرناک اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس کی وجہ سے، تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ کام مت کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے قریب بھی مت جائیو۔ ایک مثال لے لیجئے، قرآن کریم فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ زنا کے قریب بھی مت جائیو، قریب جانے سے بھی منع کیا۔ اور قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی کی شفقت پر کہ جو چیز زنا تک پہنچنے اور پہنچانے کا سبب ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی روک دیا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اور قرآن کریم کا انداز اگر میں اور آپ گہرائی سے اور ڈیپ میں جا کر مطالعہ کریں گے تو مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر عمومی انداز جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں سے کہا گیا یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، عورتوں سے الگ سے نہیں کہا گیا، چونکہ وہ خود اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ مردوں سے جو خطاب کیا گیا اس کے اندر یہ عمومی انداز ہے قرآن کریم کا، لیکن بعض جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں سے الگ خطاب کیا اور عورتوں سے الگ خطاب کیا بعض جگہ پر۔ مفسرین لکھتے ہیں اس میں ایک خاص حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ یہ حکم جو ہم دے رہے ہیں آپ کو
یہ بہت خاص ہے، اس جانب خصوصی توجہ کرنی ہے، خاص طور سے دھیان دینا ہے۔ اس لیے مردوں سے الگ خطاب کیا گیا، عورتوں سے الگ خطاب کیا گیا۔ ان میں سے ایک موقع یہی ہے سورہ نور میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ معنی یہ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ہاں پھر استثناء کیا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ إِلَى آخِرِ۔ تو چونکہ یہ نگاہ، نظر، یہی چیز سبب بنتی ہیں ناجائز تعلقات کا، یہی چیز سبب بنا کرتی ہے زناکاری کا، کہ آدمی دیکھتا ہے کسی عورت کو تو چہرہ اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ سے ہم نے سنا، حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 چیزیں عورت کی باڈی میں ایسی ہے کہ جو کشش پیدا کرتی ہے مرد کے اندر اور اس جانب اس کو کھینچتی ہے، ان میں ایک چہرہ ہے، دوسری چیز ماں بچپن میں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے وہ چیز ہے، اور تیسری چیز یہ پیچھے کا حصہ جس کا میں نام لینا مجلس میں مناسب نہیں سمجھتا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پیچھے کا حصہ ہے، فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں جو مرد کو عورت کی جانب مائل کرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے تعلیم دی کہ چہرے کا پردہ کرو، لیکن اب بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں چہرے کے پردے کی کیا ضرورت ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ میاں دل آلریڈی پردے میں، دل اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پردے کے اندر رکھا ہوا ہے، تو پھر پردے کی کیا ضرورت؟ دل کے، چہرے کا پردہ ہے، چونکہ یہی چیز مائل کرتی ہے انسان کو، اور یہ 2 ابھار ہے۔ اس لیے شریعت نے فرمایا یہ تعلیم دی عورتوں سے کہ لباس کیسا پہنو؟ ڈھیلا ڈھالا پہنو، اور بتایا حضور نے روایت میں مفہوم ہے رب کاسیات عاریات الی آخری، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی باڈی پہ کپڑا نہیں ہوگا لیکن برائے نام ہوگا یا اچھی خاصی مقدار میں ہوگا، لیکن بناوٹ ایسی ہوگی اس کپڑے کی، اس نے پہنا ایسے ہوگا کہ مرد کو مائل کرتا ہے، بالکل ابھار اس کا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ ایسا جو ہے وہ پردہ۔ لیکن اب تو جو ہماری مائیں بہنیں پردہ بھی کرتی ہے، اتنا فیشنیبل جو پہنتی ہے وہ، کہ مرد کی توجہ اس جانب مرکوز نہ ہوتی ہو تب بھی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کو کہا گیا، چمکدار جو ہے وہ لباس نہ ہو، تو چمکدار برقعے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ لیکن اب ویسے جو ہیں وہ برقعے آ گئے۔ اچھا، بعض عورتیں غلط سمجھتی ہے کہ مرد کو یہ کہا گیا کہ پردہ کرے، عورت سے بھی کہا گیا کہ وہ پردہ کرے مرد سے۔ اور ایک روایت کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ ایک نابینا صحابی ہے جو مؤذن رسول بھی ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ہماری امی جان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ،
وہ بھی موجود تھی. حضرت نے فرمایا کہ پردہ کرو. تو امی جان نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ جو صحابی آ رہے ہیں وہ تو نابینا ہیں، ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس موقع پر آقا نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو. اور وہ تو بڑی پاک باز ہماری مائیں ہیں. یہ تعلیم میری اور آپ کی ماں بہنیں اور بہن بیٹیوں کے لیے ہے، ورنہ ان کی پاک دامنی اور عفت اور عزت کی تو قسم کھائی جا سکتی ہے اگر شریعت اجازت دے. ایسی پاک باز خاتون کہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہت ہی گھناؤنا الزام لگایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگتا ہے تو ایک چھوٹا بچہ ہے جو گہوارے میں ہے وہ یوسف کے پاک دامن کی گواہی دیتا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیتے ہیں اپنی ماں کی پاک دامنی کی. لیکن امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہ گھناؤنا الزام لگتا ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے ان کی پاک دامنی کی، ان کی عفت کی. اور ایک اصول بیان فرما دیا قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. مفہوم یہ ہے کہ جو خبیث مرد ہیں، بدکار ہیں، ان کو عورتیں بھی بدکار ملتی ہیں. شوہر بدکار ہے، بیوی بدکار ملتی ہے. عورت بدکار ہے، شوہر بدکار ملتا ہے. اور اگر عورت کا دامن وہ پاک دامن ہے، عفت مآب ہے، تو شوہر جو ملتا ہے وہ بھی طیب ملتا ہے، پاک باز ملتا ہے. اور اس کا الٹا بھی ویسا ہی ہے. ہاں استثناء ہر موقع پر ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، اپواد ہر جگہ ہوتا ہے. اور وہ بھی اس لیے اپواد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دو میں سے ایک کو ایک کے نکاح میں پاک باز عورت دے دی بدکار مرد کو، اور پاک باز مرد کو بدکار عورت دے دی، لیکن اسی کو اس کی ہدایت کا سامان بنا دیتے ہیں. ورنہ یہ قرآن نے ایک قانون بتایا ہے، اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ نہیں تم پاک باز ہو. تو یہ کس کے لیے؟ لیکن آج آزادی کا دور ہے. اب پردہ ہماری یہاں کی نیو جنریشن، ہماری نئی لڑکیاں، اور رونا یہ ہے کہ دیندار گھرانے میں جنم لیا ہے، لیکن پھر بھی ہر جگہ نہیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے. اب چونکہ چیزیں ایسی ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، میں اور آپ اپنی اولاد کو شاید دن میں 10 منٹ نہ دے سکے، لیکن ان لوگوں نے ان کا ذہن بگاڑنے کے لیے ہماری اولاد کے روزانہ کے 10 گھنٹے ہم سے لے لیے. وہ ان کا ذہن بناتے رہتے ہیں. اب ان کو گھروں پر آ کر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس پہنچ چکے ہیں ہر گھر کے اندر. اس لیے خصوصی طور پر اپنی اولاد کی جانب توجہ دو، ان کا ذہن بناؤ. ایک ذہن میرا اور آپ کا، بہت سے لوگوں کا ہم میں سے یہ بن چکا ہے کہ فضائل کی تعلیم تو جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہیں ان کو کرنا ہے اپنے گھر میں، اور علاقے میں ہو رہی ہے ہفتے میں 1 مرتبہ تو وہ خواتین جائے گی کہ جن کے شوہر اس کام میں لگے. نہیں، یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ گھر کے اندر اگر فضائل اعمال کی تعلیم ہو بہت اچھا، ورنہ کوئی بھی کتاب ایسی ہو، زیادہ نہیں کم از کم 5 منٹ ہم اپنی اولاد کے لیے نکالیں اور ان کا ذہن بنانے کی کوشش کریں، ورنہ دور بد سے بدتر آ رہا ہے. اور اب تو بولتے ہیں کہ بھئی یہ سب پردے تو دقیانوسی باتیں ہیں. جن اولاد نے ایمان والے کے گھر میں جنم لیا ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آزاد بالکل، کہ تو فریڈم ہے، یہ سب کیا بات ہے؟ نہیں، ہم آزاد ہیں. مومن آزاد نہیں ہو سکتا. اور یہ کسی عالم دین کی بات نہیں سنا رہا.
اپنے دور میں سیشن کورٹ کے جو جج رہے ہیں اور ان کے دور میں جن کے ہم ابھی مہمان ہیں، کسی دور میں وہ ہمارے مہمان تھے۔ تو اس وقت میں وہ جج تھے اکبر الہ آبادی مرحوم، تو انہوں نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب ابن آدم ایک لفظ بولا جاتا ہے، دوسرا جملہ بولا جاتا ہے آدم زاد۔ کیا بولا جاتا ہے؟ آدم زاد۔ تو اکبر مرحوم نے فرمایا کہ مومن احکام الہی کا پابند ہے، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں آزاد وہ اس وقت ہوگا، حضرت نے فرمایا کہ اکبر الہ آبادی نے کہ جملہ دیکھیے، آدم زاد، آدم زاد، دم یعنی سانس۔ تو فرمایا کہ جب آدم زاد اس میں درمیان میں ہے دم، جب ایک مومن کا دم ایمان پر نکل جائے گا اپنے وقت پر، اب وہ آزاد ہے، ورنہ جب تک دم میں دم ہے آدم زاد وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پابندی والی زندگی گزاری، اب وہاں آزاد ہے، اب آزاد ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک نکتہ لکھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کو، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس دھرتی پہ بھیجنا تھا، اس زمین پر بھیجنا تھا، شریعت کے احکام لاگو کرنے تھے۔ تو اگر وہاں پر جو انشاءاللہ ہمیں بعد میں اب آزادی ملے گی، آزادی جنت میں، لیکن دے دی جاتی تو کوئی آزاد منش آدمی یہاں پر یہ کہہ سکتا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، بڑے بوڑھے جو ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے وہ سمجھیں گے، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ایک محاورہ کہ باپ جیوا بیٹا نے وڑ جیوا ٹیٹا۔ گجراتی میں کہتے ہیں باپ جیوا بیٹا وڑ جیوا ٹیٹا، یعنی جیسا باپ ویسی اولاد۔ تو باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی وہاں لا تقربا هذه الشجرہ نہ فرماتے اور یہی بنیاد بنی ہے زمین پہ بھیجنے کی، آنے کی، کوئی اور بنیاد بنا کر یہاں دنیا میں بھیج دیا جاتا، لیکن وہاں پر پابندی نہ لگائی جاتی۔ یہاں پر لوگ کہتے کہ ہمارے اندر ہمارے باپ کا اثر آیا ہے، وہ تو جنت سے آئے ہیں، وہاں پر آزادی ہی آزادی تھی، وہاں پر پابندی تھی ہی نہیں، لہذا ہم یہاں بھی شریعت کی کوئی پابندی اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے، ہمارے اندر ہمارے باپ کا اثر ہے، ہم تو آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ تو فرمایا یہ حکمت تھی کہ وہاں پر اس لیے پابندی لگا دی۔ اب اس کے اندر حاشیہ ہے ہمارے حضرت کا، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا، شاہ صاحب کی بات اپنی جگہ، بندے کی اب بات سنیے کہ یہ ذہن تو میرا اور آپ کا ان الذین آمنوا کا روزانہ بنایا گیا، نماز جیسا مبارک عمل اس میں بھی پابندی لگائی گئی۔ سورج طلوع ہو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ نصف النہار پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، جس کو زوال بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور غروب آفتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ عید کے دن جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پابندی لگا کر بتایا کہ مومن تو آزاد نہیں ہے، تو جب نیکی کے کاموں میں آزاد نہیں ہے تو خواہشات میں کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ موبائل سوشل میڈیا چلانے میں کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ آج ماں بہنیں فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہے، کیا ضرورت ہے عورت کو فرینڈ بنانے کی؟ جو کام ویسے ہی آمنے سامنے حرام ہے، سوشل میڈیا پر بھی وہ حرام ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ تباہی ہے۔ پھر وہ تو فیک آئی ڈی بنائی گئی ہوتی ہے، وہ اس کو وقت دے گا اور اچھے اچھے میٹھے میٹھے جملے لکھیں گے، عورت کا دل نرم ہوتا ہے، وہ مائل ہوتی ہے۔ اب دیکھو کیا ہو رہا ہے، میڈیا اس کو بہت جو ہے اجاگر کر رہا ہے۔ سیما حیدر ایک خاص ملک سے انڈیا آ گئی، سچن کے ساتھ منسلک ہو گئی، جس کو قرآن نے جو ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ
حتیٰ یمن الی آخر، یہ آپ جانتے نہیں ہو سکتا. اور ایک خاص ملک سے خاص ملک میں انجو پہنچی اور نصر اللہ سے منسلک ہو گئی، جس کا نام ہے. وجہ کیا بنی؟ سوشل میڈیا. اللہ تعالیٰ جب وقت میں برکت دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے وقت میں برکت دیتے ہیں تو مختصر وقت میں کبھی کبھی دہائیوں کا اور صدیوں کا کام لے لیا جاتا ہے. ہمارے مہمان ہمارے درمیان میں اسٹمفورڈ ہل مسجد کے امام مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم اپنے اساتذہ کے علوم کے تو امین ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے سب سے بڑے متکلم اسلام، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے بھی امین ہیں، اور عظیم مفسر قرآن، عظیم خطیب الامت، جامع المنقولات والمعقولات، ہمارے استاذ، ہمارے محبوب استاذ سید مولانا ابرار احمد دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے بھی مولانا امین ہیں. لیکن میں برکت کی جو بات سنانے جا رہا تھا وہ یہ کہ مولانا نے اب تک تقریباً ہزاروں صفحات میں اپنی تالیفات اور تصنیفات چھوڑی ہے. اتنی تالیفات اور تصنیفات اگر ماضی کا کوئی فرد چھوڑتا تو نظریں اوپر اٹھنے لگتی. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آنے والے دور میں جب بھی کوئی اس تناظر میں دیکھے گا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، غفلت کا دور ہے، پڑھنے اور نہ لکھنے کا دور ہے، اس دور میں مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم نے کافی صفحات لکھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قلم کو، ان کی زبان کو، ان کے وجود کو، ان کی صحت کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ سلسلہ علمی موٹی بکھیرتا رہے تادیر، یہ ہماری دعائیں ہیں. مولانا was talking about liberty. I'll just quote one incident because tomorrow we're having our annual prize giving jalsa, and this English announcement is for that. It happened before that Chishti turned into Naqshbandi. Chishti turned into Naqshbandi. Now, if you don't know Chishti and Naqshbandi, then you will have to spare some time and come to the masjid tomorrow. You will understand. But it had happened into the history of subcontinent that Chishti turned into Naqshbandi. And this is my guess, I could be wrong, but in Great Britain also it happened that Chishti turned into Naqshbandi. One small incident, there was one great sheikh, his name was Baqi Billah. He had a dream that a parrot is throwing sweet into his mouth, and he is throwing saliva into the mouth of parrot. In one sentence, I repeat the dream again. Parrot is throwing sweets into the mouth of the Sheikh Baqi Billah Rahmatullah Alayh, and Sheikh Baqi Billah Rahmatullah Alayh, he is throwing his saliva into the mouth of parrot. May Allah subhanahu wa ta'ala bring us back to this our great legacy. You know, these foolish tools are taking us into the direction of foolishness. May Allah subhanahu wa ta'ala bring us back to our great heritage. He went, he asked for an interpretation,
that scholar, that sheikh, that saint, that mentor gave an interpretation that the wealth you have in your heart, love of Allah, marifat of Allah, muhabbat of Allah, someone will derive it from your heart. But the parrot, it is such a bird that it can be found into the subcontinent, not into the Afghanistan. So you will have to travel to subcontinent. So he traveled to Lahore first, and then he was stationed into New Delhi for a long time. And one day, and that is where Chishti turning into Naqshbandi. Sheikh Abdullah Saheb, rahmatullah alayh, who was a father, who was Chishti. And he had a great son born. His name was Ahmad, Sheikh Ahmad Sarhindi. So, that Sheikh Ahmad Sarhindi, he wanted to quench his thirst. He went to one saint after another, and so many of them. Somehow, he was guided to the Sheikh Baqi Billah. As soon as they met, Baqi Billah and Sheikh Ahmad, he became bay'at onto the hands of Sheikh Baqi Billah rahmatullah alayh. And the Sheikh Ahmad's father, Sheikh Abdullah was Chishti. Sheikh Baqi Billah was Naqshbandi. Now he was going through the lessons of Naqshbandiyat. But Sheikh Baqi Billah said that he is such a sun. You know, sun shines into the horizon. He said, he is such a sun that like me, thousands of stars can lose their light in front of his light. That is how was the student of Marifat and Muhabbat, Sheikh Ahmad Sarhindi rahmatullah alayh. He is known as Mujaddid al-Fisani, reformer of the second millennium. I have said all this because tomorrow we are having our annual prize giving jalsa and our الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. Dear elders, brothers, listeners, Allah subhanahu wa ta'ala through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam granted us a complete deen. And understanding how it is complete is that this deen applies to every single aspect of our life. Not only the aspect of worship, but also how we conduct our business, also how we remain and how we conduct ourselves at home, how we behave also outside. Every aspect of our life, there is a teaching of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and a command of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself is a physical embodiment of the Quran. That is why when Aisha radiyallahu ta'ala was asked that tell us, inform us about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inform us about his character, how he used to behave, how he would conduct himself. And the answer she gave was, his character was the Quran. His character was the Quran. Unfortunately today, there's been and being created a distance between ourselves and the Quran, number one. And number two, also a distance between us ourselves and the personality of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Two issues.
And what this has created is ignorance. It has created ignorance of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why it is very important to close this gap between us and the Quran, and between us and the personality and the conduct of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The more this will continue to grow, then eventually a time will come when we hear the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and we will not accept it. It's happened already. Many people have fell into this trap. However, it should not be so that we also fall into this trap. The larger this gap grows between ourselves and the Quran, which is guidance for all of mankind, then we will take guidance from somewhere else. We will take our lifestyle from somewhere else. What we will accept and what we will not accept, and what our children will accept and what they will reject, will be filled in by somebody else. Somebody else's agenda, somebody else's information, it will be filled in. So it is very important that we ourselves and our children, with the holidays coming up, try to close this gap between ourselves and the Quran and the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, and ourselves and the personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, like I said, we do not live in an environment where only pure teachings are coming to us. Pure advice is coming to us. All sorts of advice and all sorts of teachings are being conveyed through social media or other media, and we are absorbing it. We are absorbing it, and it is becoming a part of ourselves. It is becoming a part of ourselves. Carrying on from last week, where we were talking about zina, adultery, fornication. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala mentions, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Do not even go close to fornication, adultery. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. It is immorality. وَسَاءَ سَبِيلًا, an evil way. It is an evil way. And then we address the different types of zina from the statement of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that eyes also commit zina, and the zina of the eyes is to look, and the hands also commit zina, and the zina of the hands is to touch, and the feet also commit zina, and the zina of the feet is to walk, and the mouth and the lips also commit zina. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioning the steps of zina, which leads to the ultimate zina. This is following the pattern of the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nur mentions, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was commanded to inform the mu'mineen, قُلْ. Or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say to the mu'mineen that they lower their gazes, that they lower their gaze. This is a practice which has been practically abandoned by us. Practically abandoned by us, where we see the opposite gender and we no longer lower our gazes. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ. So Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran is not a very large book. The Quran is not a very large book. So understand, whatever is in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala deemed it to be very, very important. It is very, very important. Every word, every ayah is vital, and it is very important. The Quran of Allah subhanahu wa ta'ala not only advises to do good, so we have a healthy bond with Himself, but also a healthy bond amongst ourselves, amongst our community, a certain amount of trust. And also any evil that may disturb our community and our ummah at large and the world at large, we have been told to avoid it. So this is one of them ayah. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Lower your eyesight, lower your gazes. Whenever the opposite gender is in front, lower your gazes. Whether that's in reality, whether that's through the mobile phone, whether it's through other courses of media. يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the zina of the eyes is to look. The zina of the eyes is to look.
Allah subhanahu wa ta'ala also mentions this. يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. And also protect your chastity. Protect your privates. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. So here Allah subhanahu wa ta'ala went from step 1, which is to look, and then went to the ultimate step, is where a person is unable to control and he falls into the ultimate zina, what is famous as fornication, and skip the in between. Ibn al-Qayyim rahimahullah has mentioned the in between in his books, where he explains that the first step is to look, and after you look, thoughts will penetrate the mind, and when thoughts will penetrate the mind, then concern will come into the heart, and concern will come into the heart, and then there will be a desire created. When that desire is created, then you will proceed and then you will fall into zina. The eyes is the beginning of this all. The eyes is the beginning of this all. That is why there is enormous reward. Enormous reward for those who have learned and are practicing to control their gaze. It is not something that you will obviously have to do once in your life and it's finished. It is something which every Muslim and also female Muslimah will have to continue to put focus on into their lives. Because the next ayah comes, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. They also address the same. Say to the mu'minat, the female mu'minat, that they also should lower their gaze. They also should lower their eyesight, so they may protect their chastity. The command has been given the same to the males of the ummah and the females of the ummah. It's very important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, النظر سهم من سهام إبليس, that the evil gaze, the gaze with lust, is an arrow, a poisonous arrow from the arrows of Iblis. من تركها مخافتي. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, whoever leaves and whoever controls his gaze because of the fear, my fear, because I have made it impermissible to look. Whoever leaves it because of my fear. They fear that on the day of judgment Allah will question me, why you did not control your eyesight? Why did you not control your gaze? Why did you fall into the minor forms of zina? Whoever leaves it out of fear of me, then I will grant him the sweetness of iman. I will grant him iman, which he will taste the sweetness in his heart. That is the reward, that is the prize of a person controlling his eyes. One of the prizes. Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq. Inshallah, if all the brothers can fill the gaps in between and also narrow the way we are sitting, then inshallah the rows will be filled nicely.